بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ معتن جو ہے وہ ماوراء النہر کے مضافات شہر نصف میں پیدا ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھو، یہ ہے نصف، شہر نصف میں پیدا ہوئے۔ وہ 461 ہجری کو پیدا ہوئے اور 537 کو وفات پائے۔ اور شارح جس نے اس متن کی شرح کی ہے، تو آپ نے پڑھا کہ خراسان کے ایک شہر تفتازان میں پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ کو دکھائی دے رہے، یہ خراسان آپ کو دکھائی دے رہا ہے اتنا بڑا، اس کے ایک شہر تفتازان میں پیدا ہوئے۔ اور وفات سمرقند میں ہوئی۔ وفات یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سمرقند آپ کو دکھائی دیں گا، سمرقند یہاں شارح کی وفات ہوئی۔ اور بعد میں وفات تو سمرقند میں ہوئی، لیکن بعد میں جب دفن کیا گیا تو سرخس کی طرف، اور سرخس آپ کو یہ دکھائی دے رہے، یہ ہے سرخس، یہاں پر منتقل کر لیا گئے۔ اب یاد رکھنا، خراسان یہ کہاں ہے، اس کا جدید مصداق، آج خراسان اس کا جدید مصداق کیا ہے؟ جدید مصداق تو یاد رکھنا، آمو کے اوپر کا علاقہ، آمو کے یہ جو دریا ہے، یہ دیکھو، یہ نہر جیہون جو لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں آمو۔ تو یہ جو آمو کے اوپر کا علاقہ ہے، اس کو ماوراء النہر، یہ جو لکھا ہے ماوراء النہر، وسطی ایشیا ہے۔ اور آمو کے نیچے خراسان ہے، یہ دریائے آمو ہے، یہ جو نہر جیہون، یہ خراسان ہے۔ اور یاد رکھنا، دریائے آمو سے لے کر دریائے کابل تک، ان دو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ خراسان ہے۔ یہ دریائے آمو ہے، دریائے آمو، نہر جیہون، یہاں سے لے کر یہ دریائے کابل ہے۔ دیکھو، یہ دریائے کابل ہے، آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ کابل ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ دریا اس طرح آیا ہے۔ یہ تو ان دو دریاؤں کے بیچ کا جو علاقہ ہے، یہ خراسان ہے، خراسان۔ تو دریائے آمو سے لے کر دریائے کابل تک، ان دو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ خراسان ہے۔ جغرافیائی اصطلاح کے حوالے سے یہ مابین النہرین ہے، کیونکہ دو دریاؤں کے درمیان ہے، یعنی دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین۔ جبکہ سیاسی تقسیم میں یہ کچھ افغانستان میں اور کچھ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اور کچھ حصہ ایران کا ہے، نیشاپور تک۔ یہ آپ کو دیکھو، نیشاپور، یہ نیشاپور نظر آ رہا ہے، یہ تو نیشاپور تک کا حصہ شامل ہے اس میں۔ اغلب اور اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے خراسان اور افغانستان مترادف ہے، مترادف کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقی حدود میں اس میں پاکستان میں سے اٹک تک اور ایران میں سے نیشاپور تک کا علاقہ شامل ہے، یہ نیشاپور تک۔ اور یہ جو دریائے، یہ جو نہر جیہون جو لکھا ہے، اسی کو دریائے آمو کہتے ہیں۔ اس کے اوپر دوسرا دریا ہے، اس کو سیحون کہتے ہیں۔ دیکھو، ایک یہ دریا ہے، یہ جو لکھا ہے نہر جیہون، اور اس کے اوپر دوسرا دیکھو، یہ ہے نہر سیحون، سیحون اور جیحون۔ یہ وسطی ایشیا کے مشہور جڑواں دریا ہیں، یہ دو، یہ سارا بیچ کا علاقہ سارا وسطی ایشیا ہے، اس میں پورے 9 ممالک ہیں۔ تو یہ نہر سیحون اور یہ نہر جیحون، یہ بیچ کا علاقہ ماوراء النہر ہے۔ اور ماوراء النہر، یہ جو دریا ہے نہر سیحون، اس کے ادھر یہ افغانستان ہے سارا، یہ دریا ہے نہر جیحون، اس کے اس طرف یہ سارا افغانستان ہے، اور اس طرف ماوراء النہر، یعنی نہر کے پیچھے نا، ماوراء کا مطلب پیچھے، نہر کے پیچھے کے علاقے۔ تو آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا، تو نہر کے اس پر جو افغانستان ہے،
یہاں کے علماء کا قول ہوتا ہے، لوگ تو ہدایہ میں کہتے ہیں یہ بلخ کے، یہ دیکھو یہ بلخ ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے بلخ، کہتے ہیں یہ بلخ کے علماء کا قول ہے، اور کبھی ہدایہ میں کہتے کہ یہ ماوراء النہر کے علماء کا قول ہے۔ تو یہ دیکھو یہ ماوراء النہر یعنی نہر کے پیچھے، یہ نہر ہے، یہ نہر ہے، اس کے پیچھے کچھ علماء یہاں ہوتے تھے، کچھ یہاں ہوتے تھے، تو یہ بلخ ہے، کہتے ہیں یہ بلخ کے علماء کا قول ہے، یہ ماوراء النہر کے علماء کا قول ہے۔ تو یہ وہی علاقے ہیں، یہ خراسان کے بارے میں نے بتا دیا، یہ سارا افغانستان ہے، اور اسی کے متعلق آتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس کا مصداق آمو سے لے کر اٹک تک افغانستان پورا اور پاکستان کا کچھ حصہ اس میں سے آتا ہے، کیونکہ ضابطہ ہے کہ جب کسی چیز پر کسی کا اطلاق ہو، جب کسی چیز پر کسی کا اطلاق ہو تو اس کا مجاور بھی اس میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ لا یشقى جلیسہم کے قانون سے۔ تو آج آپ نے تفصیل پڑھی خراسان کے بارے میں، تو چونکہ اس کا تعلق شرح عقائد کے ساتھ ماتن اور شارح، تو مناسب سمجھا کہ ان علاقوں کے کچھ تعارف بھی کرا دوں۔ مزید تفصیل دیکھنے کے لیے حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب حفظہ اللہ کی کتاب الجغرافیہ دیکھیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔